اور وحدہ لا شریک کا شکر، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، راحت قلب و سینہ، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا ہدیہ عقیدت و محبت، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ، ہر نعمت پر اتنا جتنی اللہ کی شان، جتنا اللہ کا مقام، جتنا اللہ کا حسن و جمال۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے یا رب العالمین، سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر، اول خیر آخر خیر، ظاہر خیر باطن خیر، یا اللہ ہر طرف خیر ہی خیر فرما۔ اور یا پروردگار عالم، میں تیرے دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، تیرے گھر کا خادم ہوں، بندہ ناچیز کو حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ مردوں کو ہم نے بڑھائی دی، مردوں کو ہم نے رتبہ دیا، مردوں کو ہم نے حاکم بنایا، اور عورت کو اس کا تابع دار بنایا۔ عورت بھی عزت والی اور مرد بھی عزت والا، مگر کسی جگہ پہ مرد کو عورت کا تابع دار بنایا اور کسی جگہ پہ عورت کو مرد کا تابع دار بنایا۔ اگر ماں کا روپ ہوگا سامنے تو پھر بیٹے کو ماں کا تابع دار بنایا، اور اگر شوہر کا روپ ہوگا تو پھر بیوی کو شوہر کا تابع دار بنایا۔ تو اولاد کی جنت ماں باپ کے قدموں میں ہے، اور بیوی کی جنت اپنے شوہر کے قدموں میں ہے۔ تو اللہ نے حاکم بنایا، کس کو؟ مردوں کو، عورتوں پر حاکم بنایا۔ پچھلے جمعے اسی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، آج اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، تھوڑا سا وہ حصہ، اور پھر بیوی کا حق، یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ عورت کی ذمہ داریاں اور مرد کی ذمہ داریاں۔ اس میں سب سے پہلے ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک پڑھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث، کہ عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے، کہ عورت اپنے مرد کے بستر کو نہ چھوڑے، اس سے علیحدہ نہ ہو، اس سے ناراض نہ ہو، اور فرمایا کہ اس کی قسم کو سچا کر دکھائے، کہ اگر شوہر کسی بات پہ قسم اٹھا لے تو عورت کو چاہیے کہ اسے وہ سچ کر کے دکھا دے، اسے پورا کر کے دکھا دے، اور اپنے شوہر کو جو بندہ، جو عزیز، جو عورت پسند نہیں ہے اسے اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس کا شوہر ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا دیور اس کے گھر میں آئے یا اس کا جیٹھ اس کے گھر میں آئے، اب عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے آنے دے، میں نہیں روک دے کہ بھئی جب تمہارا بھائی آئے گا وہ ہوگا تو پھر آنا۔ اب یہ دیور اور بھابھی کا، جو جیٹھ بھابھی کا رشتہ ہے، بہت قریبی رشتہ ہے، مگر یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نہیں کہتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پردہ، آپ نے فرمایا ہاں سب سے پردہ، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے،
ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور تکیے کا سانپ ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے یہ۔ فرمایا دیور تکیے کا سانپ ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، وہ تکیے کا سانپ ہے، کیونکہ اس پہ شک نہیں ہوگا، وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ تو فرمایا زیادہ اس سے ضروری ہے کہ تم پردہ کرو، کہ وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں، اس پہ شک بھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہ تکیے کا سانپ ہے۔ جو تکیے کے نیچے سانپ ہوتا ہے نا، وہ تو آسانی سے جب مرضی نکل کے ڈنگ مار لے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کہ جو سانپ یا کوئی چیز آپ کے تکیے کے نیچے پڑی ہے، آپ بستر پہ بیٹھے ہو اٹھا سکتے ہو، لیٹے ہو اٹھا سکتے ہو، کھڑے ہو تو اٹھا سکتے ہو، اور جو ذرا دور پڑی ہوگی دروازے کے پاس، اس کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ عورت کو اپنے دیور اور جیٹھ سے احتیاط اور پرہیز۔ تو اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، کوئی کزن ہے، کوئی کسی، اسلام اجازت نہیں دے رہا۔ اب تو محلے والا بھی کزن ہے، گلی والا بھی کزن ہے، بس سارے کزن ہی کزن ہیں۔ کہ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ پردے کا حکم دیا عورت کو کہ وہ پردے میں رہے، اور دیور جیٹھ کے بارے میں فرمایا بہت زیادہ احتیاط کر رہے ہیں۔ یہاں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب جب سے یہ پردہ اٹھ گیا ہے، اس وقت سے حیا کا بھی پردہ اٹھ گیا۔ جب سے یہ چہرے سے پردہ ہٹا ہے، وہ حیا کا پردہ بھی ہٹ گیا، حیا بھی ختم ہو گئی۔ اب اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں مولوی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ زیادہ جملہ یہ سب، دل کا پردہ ہونا چاہیے، دل میں حیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر دل میں حیا ہونی چاہیے تو پھر لباس کی کیا ضرورت؟ اندر سے بندہ نیک ہے بس، ٹھیک ہے، پھر یہ کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ دل میں حیا ہے، دل کے اندر سارا، جیسے وہ جاہل پیر کہتے ہیں نہیں، ساڑی دل دی نماز ہے، انہاں مولویاں دی یا لوگاں دی 5 وقت دی نماز اور ساڑی دل دی نماز ہے، اسی پکی نماز نیتی ہے۔ اسی طرح وہ خواتین بھی، بھئی دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اب وہ پیر صاحب کھانے پینے میں منہ سے کھاتے ہیں اور نماز دل کی ہے۔ خواتین کہتی ہے کہ نہیں، دل کا پردہ ہونا، دل میں حیا ہونا چاہیے، دل میں ہونا چاہیے، یہ جسم کو چھپا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، پھر دل کے اندر حیا رکھو، یہ اوپر کے کپڑے بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ جہاں جہاں آپ کا تعلق واسطہ ہو اور آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر اس بیوی کو، عورت کو رشتہ داروں نہیں سمجھ آتی، اس کو یہ سمجھا دو، بیوی آپ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جانا اپنے گھر والوں کو کہ آج مجھے کپڑے پسند نہیں ہیں، بس یہ شارٹ چھوٹے چھوٹے پسند ہیں، ان کو لکھ کے دے دینا، جب میں مروں گی تو مجھے کفن نہ دینا، مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے کفن 5 کپڑے ہیں عورت کے، مرد کے لیے 3 چادریں ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ پھر اس کو چاہیے کہ وہ لکھ کے دے دے، جب میں مر جاؤں گی مجھے اسی طرح یہ ایک سوٹ پہنا کے لے جانا، کفن نہ پہنانا کہ یہاں مجھے گرمی لگتی ہے تو کفن میں تو 5 کپڑے ہیں، وہاں زیادہ گرمی لگے گی۔ کفن کے 5 کپڑے ہیں، پھر وصیت کر جانی چاہیے کہ بھئی اس وقت بھی، اب بھی 2 ہیں، دوپٹہ بھی نہیں ہے، شلوار قمیض ہے، اور وہ بھی بس اب ختم ہوتی جا رہی، وہ تنگ سا ٹروزر، وہ پجامہ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس بھائی
کی غیرت اس وقت کہاں ہوتی ہے جب اس کی بہن ایسا لباس پہنتی؟ اس باپ کی غیرت کہاں ہوتی ہے جب بیٹی وہ تنگ لباس پہن رہی ہے؟ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. وہ بھائی کیوں نہیں سمجھاتے؟ ساری چیزیں لا کے دیتے ہیں، لباس کے بارے میں نہیں سمجھاتے. وہ باپ سارا کچھ کرتا ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں؟ چھوٹے بچے ہیں کا بی ابھی تو جو بچے ہیں، بس ابھی تو بچے ہیں. آپ مکان بنائیں. وہ جو آپ نے فیتا مارا تھا، سوتر رکھا تھا، اس کی لائنمنٹ سیدھی کی تھی. اب سوتر رکھ کے آپ اوپر 1 2 3 بار نیچے سیدھے لگا دیں، اوپر 2 3 ٹیڑھے کر دیں. کریں گے آپ ایسا کہ جیڑی تسی نیند رکھی ہے مکان بنان دی اندے تھلے آلے 4 5 بار بالکل سیدھے سوترے چلا دیو، اتلے بار جیڑے نا وہ تھوڑے جے 2 3 ٹیڑے کر دیو، اتلے پھر سیدھے کر دیو، پھر ٹیڑے کر دیو. کی بنے گا؟ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی یہ بنیاد ہے، اس کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. بنیاد مضبوط ہوگی تو یہ کافی دیر تک قائم رہے گی. اور بلکہ ہم اپنے تجربے کے حساب سے یہ کہہ دیں گے، جتنا مستری ٹھیکیدار تجربے والا کہے گا بھائی 100 سال بھی انہوں کچھ نہیں ہونا. تو اب یہ ہمارے بچوں کی بنیاد ہے جو ہم رکھ رہے ہیں. ابھی سے ہم ان کو آقا علیہ السلام کی سنتوں والا اور سیدہ فاطمہ الزہرا اما عائشہ پاک آپ کی سنتوں والا لباس جب دیں گے تو بنیاد مضبوط ہوگی. پھر یہ اوپر چلتے جائیں گے، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو ان کی بنیاد مضبوط ہوگی. ہم بچہ سمجھ کے، بچی ابھی تو چھوٹی ہے، ابھی تو 10 سال کی ہوئی ہے، 12 سال کی ہوئی. اب جب وہی بچی 12 سال تک ہم نے اس کو ہاف کپڑے پہنائے، 12 سال کے بعد باپ کہتا ہے بیٹی اب تم جوان ہو گئی ہو، بیٹی اب تم سر پہ دوپٹہ لیا کرو. اب 12 سال کی بگڑی عادت ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گی؟ 12 سال آپ کسی بندے کو گوشت کھلاتے رہو اور اس کے بعد اس کو اچانک کہو کہ آج کے بعد گوشت بند، چھوڑ دے گا؟ وہ چھوٹ جائے گا؟ نہیں چھوٹے گا. جو عادت بن گئی ہے اب اس کو چھوڑنے میں وقت لگے گا، اور وہ بھی اگر کوئی سمجھانے والا ہوگا، چھڑانے والا ہوگا تب. ورنہ معاشرہ تو اس وقت ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا، بلکہ ہم ہی معاشرہ ہیں، ہم خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو بنیاد ہم نے مضبوط رکھنی ہے، اپنے بچوں کی بنیاد مضبوط رکھنی ہے، اپنے بچوں کی بنیاد دین پر رکھنی ہے، اپنے بچوں کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر رکھنی ہے، اپنے بچوں کی بنیاد قرآن کی تلاوت میں رکھنی ہے، ذکر اور فکر میں رکھنی ہے. نہ کہ ہم اس کے پاس جب روئے تو موبائل چلا کے گانا لگا کے رکھ دیں، بس وہ یوں جھومتا رہے. یہ بنیاد ہم غلط رکھ رہے ہیں. قرآن کی تلاوت اس کے سامنے لگا دو، جب روئے تو وہ چپ ہو جائے گا، تو یہ بنیاد اچھی ہوگی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شوہر جس کو پسند نہ کرتا ہو بیوی اس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے. ابو نعیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی فرمایا کہ اے عورتوں خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو. اے عورتوں خدا سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش میں رہو. اس لیے کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک اس کے پاس کھانا حاضر رہتا یہ کھڑی رہتی. فرمایا کہ اگر عورت کو یعنی بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے شوہر کا مجھ پہ کیا حق ہے تو فرمایا کہ یہ کھانا اس کے سامنے رکھ کے
پانی پیش کر کے تو ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی. اگر اس کو پتہ چل جائے میرے شوہر کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، تو جب تک وہ کھانا کھاتا رہے یہ ہاتھ باندھے کھڑی رہے. اتنا بڑا اللہ نے شوہر کو مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے. آگے دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اب اس میں سے شوہر کی فرما برداری نکال دو، اس پہ غور کر. وہ روزے بھی رکھتی ہے، 5 نمازیں بھی پڑھتی ہے، صرف شوہر کی تابع داری نہیں کرتی، اب وہ جنت میں نہیں جا سکے. حالانکہ نماز اللہ کی پڑھ رہی، روزہ اللہ کے لیے رکھ رہی ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگی. فرمایا اگر جنت چاہیے نا تو پھر نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ اپنے شوہر کی تابع داری تو کرتی جا، جنت ہم عطا کرتے جائے. یہ مقام شوہر ہے. اسی طرح بندہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، قربانی دے، اعمال کرے، روز قرآن کی تلاوت کرے، ذکر فکر کرے اور پیارے آقا علیہ السلام سے محبت نہ کرے. فرمایا ساری باتیں تیرے منہ پہ، جب تک یار کا تابع دار نہیں ہوگا ہمارا وفادار نہیں ہوگا. بیوی جتنے مرضی اعمال کر لے، جب تک شوہر کی تابع دار نہیں ہوگی تو عمل قابل قبول نہیں ہوں گے. آگے ترمذی شریف کی حدیث ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے راوی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر اس کا راضی تھا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئی. کہ جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئی. تو شوہر کی تابع داری میں عورت کے لیے جنت ہے. بہقی شریف میں حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور ان کی کوئی نیکی بلند نہیں ہوتی. نمبر 1 فرمایا بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے آقا کے پاس واپس نہ آ جائے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. فرمایا دوسرے نمبر پر وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے، وہ جو مرضی نمازیں پڑھتی رہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لو اور یہ ہم نے آگے تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ فرمایا کہ جو عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. وہ جتنی مرضی ساری رات اللہ اللہ کرتی رہے اس کا اللہ اللہ کرنا قبول نہیں ہوگا جب تک اس کا شوہر راضی نہیں. اب شوہر پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ وہ شوہر جائز بات پہ اگر ناراض ہو رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر عورت کی نماز، اور اگر شوہر ناجائز بات پہ ناراض ہو رہا ہے تو پھر اس مرد کو گناہ ملے گا، عورت کو ثواب ملے گا. اگر مرد اس کو مثال کے طور پہ ایک عورت وہ پردہ کرتی ہے اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے اور اس کا شوہر اس کو کہتا ہے کہ بیگم ذرا پارلر میں جاؤ، کوئی بال شال کٹواؤ، کوئی بناؤ، معاشرے میں کوئی خاندان میں میری عزت ہے، ان کو پتہ چلے کہ میں نے 25,000 کا اس کو سوٹ لے کے دیا ہے، میں نے 3 لاکھ روپے کا اس کو یہ ہار بنوا کے دیا ہے. اگر تم پردے میں رہو گی تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو بالیاں تمہیں بنوا کے دی ہیں 2 لاکھ روپے کی، یہ بالیاں 3 لاکھ کی بالیاں ہیں. یہ جو کوکا تو نے ڈالا ہے یہ میں نے 1.5 لاکھ کا بنوا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تم بھائی میں افسر آدمی، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اب اگر مرد
اس عورت کو ان باتوں پہ مجبور کرتا ہے اپنی ظاہری انا کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے، تو پھر لعنت اس مرد پہ برسے گی۔ عورت مجبور ہے، پھر عورت گنہگار نہیں ہوگی، پھر وہ مرد ذمہ دار ہے۔ اور اسی طرح ہم مرد جو روکتے نہیں ہیں اپنی خواتین کو، بیویوں کو روکتے نہیں ہیں، ان کو یہ بے حیائی ہے جو آج کل ہم شادیوں میں کر رہے ہیں۔ بال کھلے ہیں، میک اپ کیا ہے، لباس کا وہ پتہ نہیں ہے، تو یہ مرد ان کو اجازت دیتے ہیں۔ اس میں یاد رکھنا مرد کی پکڑ ہوگی، بھائی کی پکڑ ہوگی، باپ کی پکڑ ہوگی، اس کے شوہر کی پکڑ ہوگی، بیٹے کی پکڑ ہوگی۔ عورت پھر بھی چھوٹ جائے گی۔ حدیث میں عرض کر دیتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب حکم ہوگا اس عورت کو کہ تو نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، لہذا جہنم کی تو حقدار ہے، جاؤ۔ اب وہ جانے سے پہلے عرض کرے گی، مولا اگر اجازت دے تو میں عرض کروں۔ رب العالمین فرمائے گا بول۔ عرض کرے گی، یا رب العالمین میرے باپ کو بلایا جائے۔ باپ آ جائے گا۔ اب عرض کرے گی، یا میرے مولا یہ میرا باپ ہے، اس کی ذمہ داری تھی میری تربیت کرنا، میرے باپ نے تربیت نہیں کی، میرے باپ نے تیرے بارے میں نہیں بتایا، میرے باپ نے تیری عبادت کا نہیں بتایا، میرے باپ نے تیرے ذکر فکر کا نہیں بتایا، میرے باپ نے قبر کا نہیں بتایا، میرے باپ نے تیرا ڈر مجھے نہیں سمجھایا، تیرے بارے میں اس نے مجھے کچھ نہیں سمجھایا، بس یہ دنیا داری سمجھاتا رہا۔ مولا میں تو مجرم نہیں ہوں، یہ ہے مجرم۔ اللہ فرمائے گا اسے لو، دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ پھر عرض کرے گی، مولا ایک اجازت دے دے۔ اللہ فرمائے گا بول۔ عرض کرے گی، میرے بھائی کو بلایا۔ اب بھائی آ گیا۔ جب بھائی آیا تو عرض کرے گی، مولا چلو باپ نے تو نہیں بتایا، بھائی کی ذمہ داری تھی، یہ میری تربیت کرتا، یہ مجھے سمجھاتا، اور تو سارے کام کروا لیتا تھا، بوٹ پالش کروانے ہوتے، کپڑے استری کروانے ہوتے تو مجھ سے روٹھ جاتا تھا کہ بہن جب تک یہ میرے کپڑے استری نہیں کرو گے میں چیز نہیں لا کے دوں گا، جو چیز تمہیں چاہیے وہ خرید کے نہیں لا کے دوں گا، میرا کام کرو گے تو ہم یہ ضد سے اپنے کام تو کروا لیتا تھا پر تیرے بارے میں نہیں بتاتا۔ تو مولا یہ مجرم ہے، وہ بھائی بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے کہ ان دونوں کو، باپ کو بیٹے کو لو چلو، یعنی آپ نے بھائی کو۔ عرض کرے کہ مولا میرے شوہر کو بلایا جائے۔ مختصر یہ شوہر آ گیا۔ عرض کرے گی، یا رب العالمین یہ میرا شوہر، باپ نے تربیت نہیں کی، بھائی نے تربیت نہیں کی، پھر میں اس کے گھر میں آ گئی، میری نئی زندگی کی ابتدا۔ جیسے اس نے کہا کہ ایسے سونا ہے، اس وقت سونا ہے، میں اس وقت سوئی، اس نے کہا اس وقت اٹھنا ہے، میں اس وقت اٹھی، میں نے اس کی خاطر اپنی نیند کو بھی برباد کیا، اس کی خاطر اپنے چین کو بھی برباد کیا، اس کی خاطر میں نے کیا کیا دکھ اٹھائے، پر اس نے تیرے بارے میں مجھے نہیں بتایا۔ تو مولا یہ مجرم ہے۔ اللہ فرمائے کہ شوہر کو بھی لو، چل جہنم میں۔ عرض کرے کہ مولا ایک عرض اور ہے۔ اللہ فرمائے گا بول۔ عرض کرے گی، یا اللہ میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ اب بیٹا آ جائے گا۔ عرض کرے گی، مولا یہ میرا بچہ تھا، میرے سے ضد کرتا تھا، اپنی باتیں منوانے کے لیے، اماں مجھے سوٹ چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ روتا تھا، کہتا تھا اماں میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تجھ سے نہیں بولوں گا، میں تیرے ساتھ نہیں بولوں گا، مجھے سوٹ چاہیے، کپڑوں کا جوڑا چاہیے، مجھے پینٹ شرٹ چاہیے، 3 پیس چاہیے۔ میں نے اس کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مانگ کے، قرض اٹھا کے اس کے لیے انتظام کیا، پر یہ کبھی مجھ سے یوں نہیں روٹھا، اماں تو نماز نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اماں تو روزہ نہیں رکھتی ہے، میں تجھ سے روٹھ جاؤں گا، تیرے لیے کبھی نہیں روٹھا، دنیا کے لیے یہ روٹھتا رہا۔ میرا تو کوئی جرم نہیں ہے،
یہ تو بیٹا یہ آنے جانے والا تھا باہر مسجد میں، دائیں بائیں یہی آتا جاتا تھا، سنتا سناتا تھا، اس نے بھی مجھے تیرے بارے میں نہیں بتایا، کچھ نہیں سمجھایا، اس نے مجھے پردے کے بارے میں، حیا کے بارے میں، تلاوت، ذکر فکر، الغرض کہ تیرا کچھ نہیں بتایا۔ مولا میں تو مجرم نہیں ہے، یہ مجرم ہے۔ اللہ فرمائے گا باپ کو بھی لو، شوہر کو بھی لو، بیٹے کو بھی لو، بھائی کو بھی لو، ان چاروں کو لے کے تم پانچوں جہنم میں جاؤ۔ اب بتاؤ جرم کس کا ہے؟ مرد کا ہے نا۔ اگر مرد کما کے لا کے دے سکتا ہے، ان کو سمجھا بھی سکتا ہے، بیگم نماز پڑھا کرو، بیگم نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، بیگم قرآن کی تلاوت کیا کرو، بیگم یہ دنیا یہاں ہی رہ جانی، خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے، بیگم اللہ سے پیار کرو، آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھو، اپنی آخرت کی ہم تیار، کام رہتا ہے تو رہ جائے، میرا کھانا لیٹ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پر نماز لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر کا حق ہے نا کہ بیگم اگر گھر کے ایک وقت برتن نہیں دھوئے، صفائی نہیں ہوئی نا تو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا، پہلے بیگم نماز پڑھ لو، پہلے عبادت کر لو، پہلے رب کو راضی کر لو، بعد میں پھر میری طرف آ جانا، پھر کھانا پکا لینا، پھر میرے لیے کام کر لینا پہلے۔ اب کیا خیال ہے؟ ہمارا حق ہے نا۔ اسی طرح بھائی کا حق ہے، میری بہن میرا کام بعد میں، پہلے جلدی کرو، ٹائم تھوڑا ہے نماز پڑھ لو، میری بہن اب ٹائم تھوڑا ہے سورت یاسین کی تلاوت کر لو، اب فجر نماز پڑھ لی نا بہن، باقی ناشتہ بعد میں 5 منٹ لگیں گے، بہن سورت یاسین کی تلاوت کر لو، گھر میں برکت ہوگی۔ اب شام کا وقت ہو گیا، بھائی بہن سے کہتا ہے، اسی طرح شوہر بیوی سے کہے، بیٹا ماں سے کہے کہ اماں ابھی مغرب کی نماز ہو گئی نا، ابھی سورت الواقعہ تلاوت کر لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سورت الواقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ اماں میں بھی پڑھتا ہوں، کھانا بعد میں، اماں تو بھی تلاوت کر لے۔ بھائی بہن سے کہے، شوہر بیوی سے کہے، بھائی بہن سے، بیٹا ماں سے کہے، کیوں نہیں ہم کہتے؟ اللہ فرمائے گا ان چاروں کو لو جہنم میں چلے جاؤ، جرم دار مرد بنے گا۔ اب اسی طرح اگر بے حیائی برائی میں عورتیں جا رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار مرد ہیں، مرد ذمہ دار ہے جو اس کو روکتا نہیں، اس کے لیے باقی تو سارے کام کرتا ہے، اس کو یہ کیوں نہیں کہتا بیگم میری عزت کا خیال کرو، اپنی عزت کا خیال کرو، کوئی برقع پہن لو، کوئی بایا پہن لو۔ لیکن وہ بھائی کیا کہے گا جو دوسروں کی لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرے گا؟ وہ بھائی بہن کو کب ایسا کہے گا؟ جو شوہر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ ڈانس کرے گا، مہندی میں مائیوں میں ناچے گا گائے گا، وہ اپنی بیوی کو کب کہے گا کہ تم یہ پردہ کر لو؟ نہیں، وہ تو خود عیاشی پسند ہے، خود عیاش ہے، اندر سے غیرت مر گئی، وہ کب کہے گا؟ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ جو خود خیال کرے گا وہ آگے بھی کہے گا، آگے بھی سمجھائے گا۔ میرے لفظ سخت ہوں، ان کو برا نہ ماننا، اس پہ غور کرنا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کہاں نکل رہے ہیں، جانا کہاں تھا، جا کدھر رہے ہیں۔ یہ شیطان کا رستہ ہے، یہ بربادی کا رستہ ہے، نافرمانی کا رستہ ہے، یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس سے ہماری دنیا بھی برباد ہے، قبر بھی برباد ہے، حشر بھی برباد ہے، کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اپنے اللہ کو، پیارے آقا علیہ السلام کو راضی کر لیں، سب کچھ مل جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی، اور حشر بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور تیسرا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوگی کہ نشہ کرنے والا جب تک نشے کی حالت میں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مرد کے حق میں حدیثیں تھیں کہ جو عورت کو حکم ہے کہ عورتوں تم اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح تابع دار بن کے رہنا۔ اب کچھ حدیثیں ہم پڑھ لیتے ہیں مختصر کر کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے
مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے راوی کہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے معاملے میں بھلائی کرو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میری اس وصیت کو قبول کرو کہ ان کے معاملے میں بھلائی کرنا، ان کا بھلا ہی کرنا، ان کا برا نہ کرنا، اور میں یہ تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کا بھلا کرنا، ان کا برا نہ کرنا۔ اور فرمایا وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور وہ پسلی بھی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے جس سے اس کو پیدا کیا ہے اس عورت کو، تو اس کے ساتھ تم بھلا ہی کرنا، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ پسلی کی ہڈی ہے، یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ ہڈی کبھی سیدھی ہوئی؟ اس کو مارو گے تو ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ پلاسٹک ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، اگر اس میں کوئی ونگ تڑنگ ہے تو آپ سیدھا کر لیں گے، وہ ہو جائے گی، لیکن ہڈی سیدھی نہیں ہوتی، جب بھی مارو گے ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ کیسے کہ مار سے اس کو سیدھا نہ کرنا، پیار سے اس کو سنبھال لینا۔ مار سے عورت سیدھی نہیں ہوتی، ہم اس کو تانے دیتے رہے۔ یہاں پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ماں باپ کو کبھی برا نہ کہو، وہ برے ہوں تب بھی نہ کہو، عورت کے بھائیوں کو کبھی برا نہ کہو، عورت کے بہن بھائیوں کو، عزیز و قارب کو کبھی برا نہ کہو، کیونکہ تم عورت کے عزیزوں کو برا کہو گے دل اس کا دکھے گا، جب اس کا دل دکھے گا تیرا گھر جنت سے جہنم کی طرف چلا جائے گا، کیوں جب اس کا دل دکھ رہا ہے تم کہو گے یہ کام کرو، وہ نہیں کریں گے، کیوں اس کا دل دکھ رہا ہے۔ جسم میں تکلیف ہو تو کام کو دل نہیں کرتا، جب دل میں تکلیف ہو تو کون پاگل کام کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم اپنی عورت کے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و قارب کو کبھی گالی نہ دو، انہیں برا نہ کہو، کیونکہ جب تم انہیں برا کہو گے تکلیف اسے ہوگی، تیرے گھر کا چین برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو برا نہ کہے، وہ برے ہوں تب بھی نہ کہا جائے کہ شوہر کا دل نہ ٹوٹ جائے، شوہر روٹھ نہ جائے۔ اسی طرح شوہر کو حکم ہے کہ وہ بھی نہ کہے تاکہ بیوی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ فرمایا مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا، کہ دل نہ توڑو کسی کا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو مارو نہ، پیار سے اس کو سنبھالو، جب تم پیار سے اس کو سمجھاؤ گے تو یہ سمجھ جائے گی، مار سے سمجھاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اب وہ ٹوٹنا کیا ہے؟ وہ طلاق کی صورت ہو جاتی ہے، یہ ٹوٹنا طلاق کی صورت ہو جاتی ہے، یا پھر وہ گھر میں بے چینی، لڑائی جھگڑا، نفرت۔ اب جب یہ گھر میں لڑائی پیدا ہو جائے اس کا اثر سب سے زیادہ کہاں پہ پڑتا ہے؟ وہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے مننے بچے ہوتے ہیں، ان کا ذہن خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی تربیت میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی پھر ان کی تربیت پٹڑی سے اتر جاتی ہے، ان کے ذہن کسی اور ٹینشن میں ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھو ماما باپا لڑتے رہتے ہیں، جب دیکھو امی ابو لڑتے رہتے ہیں، ان کو چین ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے۔ ان بچوں کے ذہن بھی ایسے ہو جائیں گے، وہ بچے بھی آپس میں لڑتے ہی رہیں گے، کیوں جو دیکھ رہے ہیں وہی کریں گے۔ تو فرمایا تم اپنی عورتوں کو نرمی سے، پیار سے ان کو سمجھاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم شریف میں حدیث، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد عورت مومنہ کو نفرت سے نہ دیکھے، یعنی اپنی بیوی کو شوہر نفرت سے نہ دیکھے، دشمنی سے نہ دیکھے، اور اپنی بیوی کے بارے میں دل میں نفرت نہ رکھے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی ایک عادت بری ہے
تو اس میں کتنی عادتیں اچھی ہوں گی. تم بری عادت کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس کی اچھی عادتوں کو دیکھو. شاید بات مشکل ہو گئی. اب دیکھو مثال کے طور میں اپنی مثال دے دوں. اب میں آپ کے سامنے ہوں، ٹھیک ہوں، کسی سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، کوئی کسی کا معاملہ نہیں. مجھ سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، وہ غلطی میری سب کو نظر آئے گی، نیکی میری نظر نہیں آئے گی. اسی طرح آپ ہیں، اب نماز پڑھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آئیں گے. کبھی آپ سے غلطی ہو گئی، وہ سب کو اچھا ہے اینے انج کیتا ہے، بڑا نمازاں پڑھدا سی ہے، یہ بڑا نہیں. کبھی اس کی اچھائیوں کو دیکھو. اس کی برائیوں کو ہم دیکھیں گے تو کام بگڑ جائے گا. وہ نوجوان، وہ بچہ، وہ عورت بگڑ جائے گی. ہم اس کی اچھائیوں کو دیکھ کے اس کی برائی سے درگزری کریں گے، وہ سدھر جائے گا. آقا اسلام نے فرمایا تم اپنی عورتوں کی برائیوں کو نہ دیکھو، اس کی اچھائی، اگر ایک برائی ہے تو اس کی اچھائیاں کتنی ہیں، ان اچھائیوں کی طرف بھی نظر رکھو اور اچھائیوں کو دیکھ کے اس کی برائیوں سے درگزر کر جاؤ اور اس کو پیار سے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی. اور اگر ہم کہیں گے ہاں تو ہے ہی انج دی، وہ ایک عورت تھی نا، تو اس کا میاں اس کو اکثر کہتا تو ہے ہی بڑی مکری ہے. مکری سمجھتے ہیں نا، دھوکہ کرنے والی، تو دھوکہ دیتی ہے، تو ہے ہی بڑی دھوکہ کرنے والی، مکری ہے. اب وہ بیچاری کمزور تھی، خوراک نہیں تھی، جسم میں تکلیف ہوتے رہنا، سر میں درد ہوتے رہنا. جو شوہر اپنی بیویوں کو خوراک نہیں دیتا نا، بچے کی ولادت وغیرہ ہوتی ہے. اب بات یہاں آ گئی، میں اشارتاً عرض کر دوں. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایک باپ نے بیٹی کو پرورش کی، 18 سال 20 سال جوان کیا، جوان کرنے کے بعد اس کی شادی کر دی، سامان بھی سارا دیا، خود ہی دیا. پچھلے جو میں نے اشارہ دیا تھا. چلے اب بیوی اس کی جب بچے کی ولادت کا وقت ہوا، اس کو میکے کیوں بھیج دیتے ہیں کہ چل ماں کے پاس چلی جا. اب وہ ہاسپٹل کا خرچہ بھی باپ کر رہا ہے، اس کی تکلیفیں بھی ماں اٹھا رہی ہیں. یار یہ اچھی بات ہے، اس پہ ذرا غور تو کریں. اگر اس باپ نے اپنے گھر میں ہی سارا کچھ کرنا تھا، تیرے ساتھ بیانے کی ضرورت کیا تھی؟ تیرے ساتھ شادی کرنے کی ضرورت؟ کتنا ظلم ہے یار. حیا نہیں ہے، ذرا بھی غیرت نہیں ہے، حیا ہے ہی نہیں ہے. مرد اتنا بے غیرت ہو گیا، بیوی میری ہے، بیوی میری ہے، خرچہ اس کا ماں باپ کر رہا ہے. اس پہ ذرا غور تو کریں. بیوی میری ہے، میرے گھر میں رہتی ہے، کھانا یہاں بناتی ہے، سوتی یہاں ہے، سارا کچھ. اب جب بچے کی ولادت کا وقت آ گیا تو وہاں بھیج دیا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس. بھائی ان کو کس جرم کی سزا ہے ماں باپ کو؟ مرد تو ہے، تو سارے انتظامات کر. اگر تو ایسا کرتا ہے تجھ میں مردانگی نہیں ہے، تو مرد نہیں ہے. جہیز بھی اسی سے لیتا ہے، بیڈ بھی اسی کا، سارا کچھ اسی کا ہے، اور پھر بچہ بھی وہاں جا کے جنے گی. تو مرد کس چیز کا یار؟ کتنا ظلم ہے. اب اس باپ پہ، بوڑھے باپ پہ کتنا ظلم ہم کریں گے، اس بوڑھی ماں پہ کتنا ظلم کریں گے. اب وہ بیچاری کسی کے گھر میں کام کرتی ہے، برتن دھوتی ہے. اب بیٹی گھر میں آ گئی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ کہاں سے 40,000 کسائیوں کا لے کے آئے گی؟ آج کل ایسے ہی کہہ دیتے ہو، چیک کروانے جائیں الٹرا ساؤنڈ، کہتے ہیں بی بی یہ تو معاملہ خراب ہو گئی، یہ تو تیری جان کو خطرہ ہے. حالانکہ کچھ بھی. اب مجھے یہ بتاؤ، بکریاں کس ہاسپٹل میں جا کے بچے جنتی ہیں؟ بھینسوں کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو 2 مہینے بیڈ ریسٹ. یہ گدھے ہیں، گدھیے ہیں، یہ بکریاں، گائے ہیں، بھینسیں، ان کے کون سے ہاسپٹل ہیں جہاں پہ جا کے وہ بچوں کو جنم دیتی ہیں؟ صرف کیا ہے، ہم نے خود اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے. اللہ اکبر. کبھی کسی بھینس کو برگر کھاتے دیکھا، شاورما کھاتے دیکھا، پیزا کھاتے دیکھا؟
کبھی بھینسے سے کہا ہو کہ آج اس وقت تک گھر نہیں آنا جب تک 2.5 لیٹر کی سپرائٹ نہ لے کے آؤ. وہ کیوں ٹھیک رہتے ہیں؟ وہ یہ گند بلا جو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے، اس لیے صحت مند ہے. جہاں مرضی کھیت میں بچہ پیدا ہو گیا. ہماری عورتیں بھی کل تک یوں ہی تھا کہ عورت گئی اپنے میاں کے لیے کھانا لے کے کھیتوں میں، اب اللہ نے مہربانی کی خود ہی وہ نرس ہے، خود ہی وہ ڈاکٹر ہے، بچہ پیدا ہوا، اب ماں سینے سے اٹھائے ہوئے گھر لا رہی ہے. وہ عورتیں نہیں تھی. اب ان عورتوں کو ہم نے بگاڑ دی. اس میں بھی جرمدار مرد ہے. یہ گند بلا بنانے والا مرد ہے اور لا کے دینے والا بھی مرد ہے. اب جب وہ برگر کھائے گی اس میں کیا طاقت آئے گی؟ سپرائٹ پیے گی کیا طاقت ملے گی؟ جب وہ شاورما کھائے گی کیا طاقت ملے گی؟ سموسوں سے پیٹ تو بھر جائے گا پر طاقت نہیں ملے گی. ہاں اگر طاقتور عورت بننا چاہتی ہے، سیب کھائے تو طاقت ملے گی، انگور کھائے طاقت ملے گی، کھجور کھائے طاقت ملے گی. جب پھل کھائے گی طاقتور بن جائے گی. اور اگر پانی والا دودھ پیے گی، کھاد والا دودھ پیے گی تو کیا بنے گی؟ یہ سارا جرم مردوں کا ہے. پانی میں دودھ ڈالے تو مرد، کھاد ڈالے تو مرد، اور چوہے کا قیمہ بنا کے سموسے بنا کے بیچے تو مرد، گدھے کو ذبح کر کے بیچے تو مرد، کتے کو بکرا بنا کے بیچے پھٹے پہ لگا کے کھلائے تو مرد. یہ مرد کب غیرت مند بنے گا کہ اپنے بچوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، دوسروں کے بچوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، اپنی قبر بھی برباد کر رہا ہے اور حرام کما کے اپنے گھر کو بھی تباہ کر رہا ہے؟ کب غیرت مند ہوگا؟ کب اس مرد کو غیرت آئے گی؟ یہ سارا جرم مرد کا ہے. عورت تو 4 دیواری میں، اس کو کیا پتا ہے؟ یہ مرد قصوروار ہے. مرد ٹھیک ہو جائے تو عورتیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. مرد ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا جرم ہے، ہم جرمدار ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. میں یہ نہ کہوں کہ آپ ایسے، آپ مجھے یہ نہ کہو، یہ نہیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. میں ٹھیک ہو جاؤں، آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جب تک مرد ٹھیک نہیں ہوں گے، اب یہ جو معاملات ہم دیکھیں اس میں سب جرمدار مرد ہے. بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعے اسی سے آگے عرض کریں گے. آمین. وآخر دعوانا.